جا کے ذرا دیکھیں جناح اسپتال میں، ذرا دیکھیں آغا خان ہاسپٹل میں، نیشنل اسپتال میں، لیاقت نیشنل میڈیکل میں، کتنے لوگ وہاں تراویح سن رہے ہیں، ذرا جا کے دیکھیں۔ تراویح سننا ہر کسی کے بات ہے، ہمارے بس کی بات ہے، ہماری توفیق سے ہے، ہماری طاقت سے ہے۔ ان کے دلوں میں تڑپ چاہتے ہوئے بھی اسپتال کی چارپائی اور بیڈ پر ہے، اللہ کا قرآن سننے سے گویا محروم ہے، اور تراویح کے 40 سجدوں سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے، ہمیں سجدے میں جا کر اللہ سے شکر ادا کرنا۔ آج والوں سے پوچھو، آج ان کے پاس تورات نہیں ہے، زبور والوں سے پوچھو، آج ان کے پاس زبور کا نسخہ نہیں ہے، زبور کی تلاوت کرنے والا پڑھنے والا کوئی نہیں، تورات کو پڑھ کر تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، انجیل کو آج دنیا میں آپ کو انجیل کا نسخہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا نسخہ نہیں ملے گا۔ کے ساتھ سنے کہ نہ جانے کہ پھر ہمیں یہ سننا نصیب ہوگا یا نہیں۔ نشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني عملا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس، بابرکت، باسعادت، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، مغفرتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھر عطا فرمایا ہے۔
اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی عظمت اتنی اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر روزہ رکھا جاتا ہے۔ جب چاند نظر آتا ہے تو پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے قرآن ہے پھر روزہ ہے، کیونکہ روزے کا ذکر، رمضان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے۔ کس میں فرمایا ہے؟ سارے بولے ذرا، جو روزہ دار ہیں بلند آواز سے بولے، کس میں؟ قرآن میں ذکر فرمایا۔ کس میں ذکر فرمایا؟ قرآن میں ذکر فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا ایسا مقدس بابرکت باسعادت مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس میں رب نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے صرف قرآن ہی نازل نہیں فرمایا، جناب داؤد علیہ السلام کے اوپر جب زبور نازل ہوئی اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا تو مہینہ رمضان کا تھا۔ کون سا مہینہ؟ اور جب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے کوہ طور پہ بلایا تورات دینے کے لیے، تورات عطا فرمانے کے لیے، تو مہینہ رمضان کا تھا۔ کون سا مہینہ؟ اور جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو مہینہ رمضان کا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو بتلا دیا یہ مہینہ اتنا مقدس ہے، اتنا مطہر پاکیزہ اعلیٰ عرفہ ہے کہ رب کائنات نے ساری کائنات کے علوم کو اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ جناب داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوا تو مہینہ کون سا تھا؟ اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کو رب ذوالجلال نے تورات عطا فرمائی تو مہینہ کون سا تھا؟ اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رب ذوالجلال نے انجیل نازل فرمائی تو مہینہ کون سا تھا؟ اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، حسنین کے نانا احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تو مہینہ کون سا تھا؟ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ اسی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن کریم کو رب ذوالجلال نے اسی میں نازل فرمایا کہ ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت قرآن میں ہے۔ ہدایت کس میں ہے؟ سارے بولے ہدایت کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرما کر گویا اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جن لوگوں نے اس رشتے کو پہچانا، جن لوگوں نے
اس رشتے کی قدر پہچانی، انہیں قرآن کو اپنے سینے سے لگا دیا، قرآن کو سینے سے لگا دیا۔ فرمایا کہ بڑے ہمارے اسلاف وہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا، یعنی صبح شام قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت میاں جی عبدالہادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پنجاب کے بڑے بزرگ ہیں، فرمایا فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع فرماتے تھے، ظہر کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے پھر تلاوت شروع کرتے تھے۔ فرمایا افطاری بعد میں ہوتی تھی، قرآن پہلے ختم ہوتا تھا، افطاری بعد میں ہوتی تھی اور قرآن کریم پہلے ختم فرماتے تھے۔ اور ہمارے اسلاف میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرمایا رات میں تراویح میں قرآن پاک ختم فرماتے تھے، سنتے تھے، اور پھر نوافل میں ایک قرآن کریم ختم فرماتے تھے، رات میں اور دن میں ایک قرآن کریم ختم فرماتے تھے، جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہماری سمجھ چھوٹی سی ہے، ہمارا تعلق قرآن کریم سے بہت تھوڑا سا ہے، اور ہماری محبت گویا قرآن کریم سے بہت کم ہے۔ ان لوگوں کی محبت قرآن کریم سے بہت زیادہ تھی، ان کا تعلق بڑا گہرا تھا۔ ان کو جب اللہ تعالی اس بات کی توفیق عطا فرماتے تھے تو ان کی مدد بھی فرماتے تھے۔ تو سارا دن قرآن پاک پڑھنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور رات میں کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن سننے سنانے کی توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن سچے دل سے جو اللہ سے مانگتے ہیں، سچے دل سے جو اللہ کے در پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا گویا کہ 31 قرآن ختم فرماتے تھے، دن میں ایک قرآن کریم، رات میں ایک قرآن کریم، تراویح میں ایک قرآن کریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے رگ رگ میں، نس نس میں، ہڈی میں، بوٹی میں اور جسم کے خون کے ایک ایک قطرے میں قرآن کی محبت کو پیدا فرمایا۔ اور جنہوں نے قرآن کریم لکھا، کاتبان وحی حضرت عثمان غنی سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہستی ہے جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا، جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا، اور جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، یاد کیا، اور فرمایا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتے نفل کے لیے، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھتے تھے، اور فجر سے پہلے دوسری رکعت میں مختصر سورت پڑھ کر 2 رکعت مکمل کرتے تھے۔ تو یہ صاحب قرآن تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ان کو جامع القرآن کا لقب عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ جامع القرآن عثمان بن عفان، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور جنہوں نے ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھا، اور صرف پڑھا نہیں، صرف عمل ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے قرآن کریم پر ہی شہید ہو گئے، پڑھتے پڑھتے اسی پر شہید ہو گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کا لہو مبارک اور آپ کا خون جو ہے وہ قرآن پر گرا ہے، اور آپ کے سر کو جب کاٹا گیا اور آپ کو ذبح کیا گیا، گویا کہ آپ کو شہید کیا گیا، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا قرآن کا نسخہ کھلا ہوا تھا، دن رات میں آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے عرض کیا، امیر المومنین اتنے دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے ہیں، کھانا نہیں پہنچا،
پانی نہیں پہنچا، کیا کرتے ہو، کیسے گزارا کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی، جب پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم والے تھے، یہ صاحب قرآن تھے، یہ جامع القرآن تھے، قرآن کو لکھنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، پھیلانے والے۔ تو آج رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے تو ہم بھی قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں، ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جناب والا چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں بندہ حافظ تو نہیں بن جاتا، تو لہذا اللہ نے آپ کو حفاظ کی ایک جماعت عطا فرمائی ہے، ایک تعداد عطا فرمائی ہے، جو جگہ جگہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، چھتوں پر، کمروں میں، اسکولوں میں، شادی حالوں میں، مختلف مقامات پر اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ آئیے اپنے دل میں محبت پیدا کیجیے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور عقیدت میں اللہ کا قرآن سنیے اور اللہ کے قرآن کریم کو سننے میں دلچسپی پیدا کیجیے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ بیان میں عرض کیا تھا کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نام تو لکھوا لیتے ہیں، جیسے بچے اسکولوں میں داخلہ تو لے لیتے ہیں، غیر حاضریاں بڑی کرتے ہیں، دیر سے بڑے آتے ہیں۔ تو اسی طرح تراویح میں ہم نام لکھوا لیتے ہیں کہ جناب میں 27 روزے میں پڑھوں گا، میں 10 روزے کے پیچھے پڑھوں گا، میں جناب والا 15 دن میں قرآن کریم سنوں گا، اور پتہ چلا پیچھے بیٹھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ سے بھی دھوکہ ہے، قرآن سے بھی دھوکہ ہے، اللہ سے بھی دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی بے قدری ہے، نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے یہ نعمت کسی کو نہیں دی۔ تورات والوں سے پوچھو، آج ان کے پاس تورات نہیں ہے۔ زبور والوں سے پوچھو، آج ان کے پاس زبور کا نسخہ نہیں ہے۔ زبور کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا کوئی نہیں، تورات کو پڑھ کر تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ انجیل کو آج دنیا میں آپ کو انجیل کا نسخہ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا نسخہ نہیں ملے گا، پڑھنے والا نہیں ملے گا، سنانے والا نہیں ملے گا، تلاوت کرنے والا نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کی قدر کیجئے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے اٹھائی ہے، اور آج آپ کو دنیا کے کونے کونے میں، شہر شہر، بستی بستی، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، ہر محلے میں، ہر گھر میں اور ہر مسجد کے در و دیوار میں قرآن کریم کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس کی قدر پیدا کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے۔ جب قرآن کریم کے ساتھ جڑا جاتا ہے، قرآن سے نسبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ارے ایک کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کاغذ کو اتنا اعلیٰ عرفہ بناتے ہیں کہ ہر مسلمان اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے۔ ایک کپڑے کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں جس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے۔ ارے جس کو قرآن جس پہ رکھا جاتا ہے، فرمایا اس کپڑے کی عزت بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اس پہ خوشبو لگاتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عزت عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، دن رات میں تراویح میں سننے کا معمول بنائیں، دلچسپی سے سنیں، اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ نہ جانے کہ پھر ہمیں یہ سننا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کیا حالات ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ انسان مرے گا تو پھر نصیب نہیں ہوگا، جب تک زندہ ہے نصیب ہے۔ جا کے ذرا دیکھیں جناح اسپتال میں، ذرا دیکھیں آغا خان ہاسپٹل میں، نیشنل اسپتال میں، لیاقت نیشنل میڈیکل میں، کتنے لوگ وہاں تراویح سن رہے ہیں؟ ذرا جا کے دیکھیں۔ تراویح سننا ہر کسی کے بات ہے، ہمارے بس کی بات ہے، ہماری توفیق سے ہے، ہماری طاقت سے ہے۔ ان کے دلوں میں تڑپ ہوگی، وہ چاہتے ہوئے بھی اسپتال کی چارپائی اور بیڈ پر ہیں، اللہ کا قرآن سننے سے گویا محروم ہیں، اور تراویح کے 40 سجدوں سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے، ہمیں سجدے میں جا کر اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ 20 رکعتوں میں 40 سجدے اور 40 مرتبہ اللہ کے قدموں میں گرتے ہیں۔ جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ سبحان اللہ۔ 40 مرتبہ صرف تراویح میں اللہ کے قدموں میں گرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ یہ اس کی قدر جبھی آئے گی جب آپ سجدہ نہیں کر سکیں، جب آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا جائے گا، خبردار آپ کے کپڑے صاف نہیں ہے، مسجد میں نہیں آنا۔ آپ کو کہا جائے گا اب آپ کا وضو برقرار نہیں رہتا، اب مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس دن سے ڈریے، اس دن سے پناہ مانگیے اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ سب کو الحمدللہ، دلچسپی کے ساتھ بلند آواز سے سب کو الحمدللہ۔ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے، مسجد میں بلایا ہے نماز کے لیے۔ جمعۃ المبارک کی اپنی شان ہے، جو رمضان میں ہو تو اس کی اور ہی شان۔ تو قرآن کریم سے محبت پیدا کیجیے، قرآن والوں سے محبت پیدا کیجیے، اور جن اداروں نے، جن مدارس نے، جن اساتذہ کرام نے، جن علماء کرام نے محنت کر کے، کوشش کر کے یہ حافظ تیار کر کے آپ کے گھروں میں بھیجے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت پیدا کیجیے، اس لیے کہ قرآن اور اہل قرآن یہ محبت کے لائق ہیں، عقیدت کے لائق ہیں۔ جب تک ان سے ہمارا تعلق ہے اس وقت تک دنیا کی یہ رونقیں بحال ہیں، جب تک یہ ادارے قائم ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے، نماز جاری ہے، تراویح جاری ہے اور قرآن کریم کے احکامات جاری ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ ہوتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب تک ظاہر ہے یہ مساجد اور یہ مدارس قائم ہیں اس وقت تک قرآن کی تلاوت جاری رہے گی، حفظ القرآن جاری رہے گا، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اور گویا یہ مدارس اور جامعات اور یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ گویا قیامت کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ قیامت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین پر اللہ 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 کہنے والے موجود ہوں گے۔ تو یہ آپ کی محبت اور آپ کے تعاون سے دینی مدارس کا جو سلسلہ جاری اور ساری ہے، جہاں پر دن رات قرآن و حدیث کے ساتھ محنت ہوتی ہے، علماء کرام تیار کیے جاتے ہیں اور طلباء کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی قدر کیجئے، ان کی قدر پہچانیے، یہ قرآن کریم کے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو محفوظ بنانے کے قلعے ہیں۔ تو رمضان المبارک بہت اعلیٰ، عرفہ، بلند و بالا، برکت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں بڑے تاریخی واقعات کی رونما ہوئے ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے چلی گئی تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ آپ کی غم گسار، آپ کو تسلی دینے والی، آپ کی ٹھاس بندھانے والی آپ کی زوجہ محترمہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو وہ کان عطا فرمائے ہیں، جس نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا ہے، جس کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ آنکھیں عطا فرمائی کہ جن آنکھوں نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات بھی رمضان المبارک میں ہوئی، اور صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
جن کے دفاع میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی، جن کے دفاع میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رمضان المبارک میں ان کی وفات ہے، گویا صدیقہ کائنات دنیا سے رخصت ہو گئی، تو مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا تھا۔ اور دنیا کائنات کی پہلی جنگ غزوہ بدر، جس نے دشمن کے دانت کٹھے کر لیے، کھٹے کر دیے، اور جس نے تاریخ رقم کر دی، اور تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جا رہا ہے، لکھا جا چکا ہے کہ 313 نے 1000 کو ساز و سامان کے باوجود اور یہ بے سر و سامانی کے باوجود شکست فاش دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ تو غزوہ بدر بھی رمضان میں رونما ہوا۔ تو غزوہ بدر میں جب صحابہ کرام شہادتیں پیش کر رہے تھے اور دشمن کو ناک چنے چبا رہے تھے، تو مہینہ کون سا تھا؟ ہمیں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تراویح پڑھنی مشکل ہو رہی ہے، وہ میدان جنگ میں دشمن سے برسر پیکار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو لہذا فرمایا غزوہ بدر ہوا تو مہینہ رمضان کا تھا، اور فتح مکہ جس کو اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، گویا فتح کامل اور فتح مبین کا لقب دیا، اور وہ جب مکہ فتح ہوا تو مہینہ رمضان کا تھا۔ اور تو اور فرمایا جب اللہ کا قرآن نازل ہوا مہینہ رمضان کا تھا، اور قرآن والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، کلمے سے محبت کرنے والوں، جنہوں نے کلمے کی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر کے میدان میں نکلے اور دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے ملک پاکستان کو حاصل کیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے جب مجھے اور آپ کو یہ ملک پاکستان عطا فرمایا تو مہینہ کون سا تھا؟ سارے بولے سارے، کون سا مہینہ تھا؟ یہ پاکستان رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آزاد ہوا۔ مبارک مہینے کی بھی قدر کیجئے اور اپنے ملک کی بھی قدر کیجئے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔